یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ انویسٹیگیشن ونگ خاص کر یہ پچھلے چند ماہ میں ایسا ہو رہا ہے جو زیادہ شکایات لوگوں کی جانب سے موصول ہو رہی ہیں. کسی غریب آدمی کا 30,000 کا 40,000 کا 10,000 کا اگر کوئی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہے، پیسوں کی شکل میں ہے، تو انویسٹیگیشن ونگ کے جو آئی او ہے، جو انچارجز ہیں، اپنے اعلیٰ افسران، انویسٹیگیشن ونگ کے اعلیٰ افسران کی مرضی کی وجہ سے معمولی سی ریکوری ڈالتے ہیں. 2,000 کی ریکوری ڈالی، 3,000 کی ریکوری ڈالی اور روڈ پینڈنگ جو ہیں وہ عدالتوں میں جمع کروا دیے، اور اپنا جو کام ورک لوڈ جو بڑا ہوتا ہے، جو تفتیشیں مکمل نہیں ہوتی ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ دیکھیں چلان اتنے جمع کرا دیے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو ریکوری نہیں مل رہی ہے، بہت سے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو 1 روپیہ نہیں دیا پولیس نے. جب وہ ریکارڈ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا 3,000 کی ریکوری آپ کو دے دی ہے. اس کا ملزم کون ہے، کس نے یہ ڈکیتی کی، کس نے چوری کی، کچھ پتہ نہیں ہے. تو انویسٹیگیشن پہ بھی تھوڑی روشنی دیکھیں، انویسٹیگیشن اگر اس طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے 100% بالکل اس طرح کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ پھر عدالت میں جا کے ملزم کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ تو اتنی ریکوری ہوتی ہے، تھوڑی سی ریکوری ڈالتے ہیں. مطلب ایک ڈاکو پکڑا گیا ہے، اس سے ریکور بہت زیادہ سامان ہو گیا ہے، یا منشیات فروش پکڑا گیا، اس سے بڑی مقدار میں منشیات پکڑی گئی ہے، تو یہ اس میں تھوڑی سی منشیات ڈال دیتے ہیں، باقی ساری غائب ہو جاتی ہے. میں ایسے افسران جانتا ہوں کہ جو خود منشیات بیچتے رہے ہیں، اور یہ ان کے اوپر الزامات بھی بعد میں پکڑے بھی گئے ہیں، اور وہ منشیات کی جو سمجھے کہ جو مین سیٹیں ہیں منشیات پکڑنے، رینٹنگ نارکٹس، اس پہ وہ ان کو لگایا بھی گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی جرائم نیچے آ گئے، یہ وقتی طور پر کچھ فیزز ہیں، لیکن اس میں کس کو کیا پتا کہ ابھی 1,500 یا 2,000 بندہ جو مارا ہے، ان میں کتنے جو ہیں بے گناہ انہوں نے مار دیے. بھائی ان کا ہے نا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ گناہ گار ہے اور ہم مان لیں. کیسے؟ اس وقت جو کرپٹ ترین لوگ ہیں، جن کے ریکارڈ پولیس کے اندر دیکھ لیں، وہ CCD میں تعینات ہیں، جنہیں آپ فرشتے کہہ رہے ہیں، جو پکڑ کے لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کے ریکارڈ تو چیک کریں. ان کے افسران ان کے بارے میں میرے پاس کئیوں کی رپورٹس اس وقت لاہور میں تعینات ہیں. DSP لیول کے جو کہلاتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ساری انویسٹیگیشن پڑھ لیں. وہ یہ کرتے ہی کام یہ ہے، لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان سے سارا کچھ برآمد کیا، اور ان کے لیے تو بہت آسان ہے. اور کرپشن کا ایک بازار گرم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ CCD کہ یہ جو اہلکار ہیں، اور پیچھے کئی کیسز آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ CCD کا وہ بندہ پکڑا گیا، انسپیکٹر، جس نے اغوا برائے تاوان. تو کسی کے گھر پہ CCD کا ایک سپاہی آ جائے وہاں، تو آپ کو پتہ ہے کہ زلزلہ آ جاتا ہے. تو اس طرح کا یہ جو لوگ میں کہتا ہوں، جس کو یہ فون کرتے ہیں انہیں تو پتہ ہے یہ مار دیں گے، ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں. یہ کوئی تفتیش کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، جتنے بھی کیسز ہیں انہوں نے تفتیش تو کی ہی نہیں ہے. انہوں نے بندہ پکڑا ہے، مار دیا، پیسے سارا جو کچھ ریکور ہوا غائب، اور جس کا لوٹا ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ صبر شکر کر کے صبر شکر کر، اس کا تو لٹ گیا، اس کی تو ریکوری کوئی نہیں ہے نا، اس کو انصاف تو نہیں ملا نا. مثلا ایک شخص کا مثال ہے، 2 کروڑ کا سامان لوٹا گیا ہے، انہوں نے پکڑا کہ بندہ مار دیا، ریکوری کی، یہ ریکوری کرتے ہیں پہلے، ریکوری کر کے انہوں نے تو کام ختم کر دیا نا. بندہ مر گیا، ریکوری ہو گئی. وہ جو بیچارہ لوٹا ہوا ہے، اس نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ ڈاکو کو مار دیں، وہ تو کہتا ہے میری ریکوری کروائیں. تو ریکوری تو ہے ہی نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لاقانونیت ہے. اچھا، آپ ان کے، میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بھی CCD کے لوگ لگے ہیں، ان کے بینک بیلنسز لگنے سے پہلے چیک کر لیں، اور اس وقت چیک کر لیں. ان کے اور ان کے خواہش و قارب، ان کے عزیز و قارب جو ہیں، اور کون پاکستان سے باہر امریکہ میں کس کی کتنے، پتہ ہے آپ کو بلینز آف روپیز کے اس وقت جو ہے یہاں سے پیسے وہاں جا رہے ہیں. منی جو ہے آپ سمجھے لانڈرنگ ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ یہاں سے ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑا، یہ ٹھیک ہے اس وقت یہ چل رہا ہے، اس وقت ایک ہی لائن چل رہی ہے نا، آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے کرائم کو نیچے کر دیا. میں نے پھر آپ سے کہا کہ اگر انہوں نے کرائم کو نیچے کر دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی آپریشن ونگ کچھ نہیں کر رہا، آپ کا انویسٹیگیشن ونگ کچھ نہیں کر رہا. اس کا مطلب پنجاب پولیس کچھ نہیں کر رہی، بس CCD کر رہی ہے. سب کو بند کریں نا. یہ ہمارے آپ یہاں پر کھربوں روپے کے بجٹ کیوں دے رہے ہیں ان سب کو؟ اگر انویسٹیگیشن ناکام ہے، اگر آپریشن ناکام ہے، تو پھر CCD کافی ہے نا. ان کے 2-4 ہزار بندے بنائے، تو قوم کا جو اتنا پیسہ آپ ان پہ لگا رہے ہیں ساری پولیس پہ ختم کریں اس کو. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ لوگ پکڑ کے مار رہے ہیں، اور صرف 4 لوگ یا 5 لوگ اوپر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو مارنا ہے، اس کو نہیں مارنا. میرا خیال ہے یہ آپ کو، سوسائٹی کو آپ ایک بہت بڑے وائلنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو ریکوری کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ سینئر تجزیہ کار ہیں حسن ضیاء صاحب، جو کرائم کی خبروں کو بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. حسن ضیاء صاحب، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یقیناً اس سے کرائم کا گراف تو نیچے آیا ہے، لیکن لوگوں کی ایک ایسی شکایت بھی موصول ہو رہی ہے، اور ہمارے دیکھنے میں بھی یہ چیز نہیں آ رہی کہ جو
CIA پھر OCU جو تھا وہ کروڑوں روپے کی ریکوری جس میں سونا بھی تھا جس میں کیش بھی تھا وہ لوگوں کو دیا جاتا تھا. تو یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا ایک مائنس پوائنٹ ہے کہ اس میں ریکوری جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دی جا رہی. ڈاکو تو ضرور مبینہ پولیس مقابلے میں مر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے شیخ صاحب اس میں اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کرائم کیسے نیچے آیا. انسان کو مار دینا اس سے کرائم ان کے پاس تو کوئی حل ہی نہیں ہے. بس ایک ہی ان کے پاس ہے کہ بندہ پکڑو مار دو. چھوٹا کیس ہے بڑا کیس ہے یہ مار دیتے ہیں. اچھا مارنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں سوسائٹی میں کرائم نیچے آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو نظام ہے آپ کا عدل کا اس کے اوپر بہت بڑا کویشچن ہے. کیونکہ ماروائے عدالت قتل جو ہیں چھوٹے چھوٹے کیسز کے اندر بھی اور جس طرح بھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ وہ 3 بھائی اور 2 بہنوئی والی جو بات ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک قطر عام سا مجھے تو یہ نظر آتا ہے. اچھا دوسرا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں اس میں CCD کی وجہ سے وہ سارے لوگوں کے برباد ہو گئے ہیں. بالکل میں اس کی آپ کو کھل کے بات کروں گا. ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی ریکوری ہوتی ہے یہ ان کی جیبوں میں چلی جاتی ہے جو انویسٹیگیشن کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے فار ایگزامپل وہ کسی نے مرڈر کیا ہے ڈکیتی کیا ہے وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں ہے. جب آپ نے اس کو مار کے پکڑا اور مار دیا ہے تو اس کے بعد جتنی ریکوری ہوئی اس کیس کے جو سمجھے کہ جو لوگ ہیں جس کے اندر ان کا نقصانات ہوئے ہیں ان کو انصاف نہیں ملا کیونکہ وہ سارا کچھ ہی آپ نے بند کر دیا. ریکوری تو یہ ہے نا کہ آپ نے پکڑا ہے آپ نے ریمانڈ لی ہے آپ آگے تفتیش کر رہے ہیں اور پورا ایک سسٹم ہے. اس تفتیش کے تحت پتہ چلا ہے کہ اس نے یہاں جو ہے لوٹا ہے اور پھر یہاں اس نے بیچا ہے یہاں یوز کیا ہے. تو ایک پورا ایک لا کے تحت پورا ایک سسٹم ہے وہ سارا آپ نے سمجھے کہ اس کو بلڈوز کر کے رکھ دیا. تو یہ جو ریکوری ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کئی جگہوں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی الزامات آ رہے ہیں کہ جو لوگ جن کو یہ مارتے ہیں ان کے لواحقین جو ہے آپ کو اکثر آپ ان سے سن لیں. ایک تو یہ سارا کام ہی جو ہے نا میرا خیال اب یہ اتنا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ ماورائے عدالت قتل ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ مرڈرز ہیں. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی ملزم جو ہے اس نے وہ کیا یا نہیں کیا لیکن ظاہری بات ہے جب تک اس کو انصاف کا جو اپنا موقع جو ہے سامنے نہیں آنے کا موقع ملے گا تو آپ کیسے کہیں گے کہ انہوں نے صحیح کیا. کیونکہ پورے قانون کے پورے عدالتیں کوئی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. آپ کے وکلا کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس یہ 5 لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور اس سے جو کچھ ریکور ہوتا ہے کیونکہ جہاں یہ ریڈ کرتے ہیں وہاں اکثر جو الزامات سامنے آئے یہ عورتوں کی جویلری بھی اٹھا لیتے ہیں وہاں سے قیمتی پورا گھر صاف کر کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کسی کو مار دیتے ہیں اور میں جینوئنلی آپ کو بتا رہا ہوں لاش کے پیسے بھی مانگتے ہیں کہ اگر لاش واپس لینی ہے تو پیسے دو. اور مجھے بتائیں یہ لاقانونیت کی انتہا ہے کہ آپ نے ایک گھر کے 5 لوگوں کو مارا اور آپ نے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں کی اور انہیں دفن کر دیا.